قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے عام طور پر شہروں کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ شہر کے جو کہ تاریخ میں آپ دیکھیں ایک منصوبہ کے تحت بنائے جاتے ہیں، وہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ شہر کہاں پر واقع ہے اور اس کی موسمی تغیرات سے یہ کس حد تک بچ سکتا ہے۔ کراچی شہر کو جب بنایا گیا اور کراچی شہر پر جب 1840 کے بعد انگریزوں یہاں پر قابض ہوئے، تو انگریزوں نے جب اس شہر کی تعمیر اور ترقی کو دیکھا تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا کہ کراچی شہر کا انفراسٹرکچر اس کے موسمی حالات کے مطابق کس طریقے کا ہے۔ اس میں جو 5 بڑے نکات دیکھے گئے تھے، پہلا نقطہ یہ تھا کہ کیا کراچی شہر کو کسی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے انگریزوں نے اپنی جو رپورٹس مرتب کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ یہاں پر کوئی دریا ایسا نہیں گزرتا، البتہ برسات کا پانی یہاں پر ضرور کھیرتر کی پہاڑیوں سے یا پھر دیگر پہاڑیوں سے بہتا ہے، جس کی بنیاد پر اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ پہلا نقطہ، اس اربن فلڈنگ کے لیے انگریزوں نے اپنے منصوبے سازوں نے بہت ہی بہتر طور پر منصوبہ سازی کی ہوئی تھی۔ دوسرا ان کو جس بات کا خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا سمندر میں ایسا طوفان آ سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کراچی شہر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے انگریزوں نے خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھا تھا اور اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ کراچی شہر کے ارد گرد تیمر کے درخت یعنی کہ مینگرووز کو اگایا گیا تھا، یا جو قدرتی طور پر موجود تھے اسے کاٹنے کی سخت ممانعت تھی، تاکہ اگر سمندری طوفان آئے تو کراچی شہر کا پہلا ٹکراؤ تیمر کے درختوں کے ساتھ ہو سکے۔ تیسری صورتحال وہ تھی کہ جس کے لیے انگریز تیار تھے، اور وہ یہ تیار تھے کہ اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوگا۔ زلزلہ 2 طرح کا کہا جاتا ہے۔ پہلا زلزلہ یہ تھا کہ جو کراچی شہر کو براہ راست ہٹ کرے۔ اس صورتحال میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ کراچی کے ساتھ جو منسلک پہاڑی علاقے تھے وہاں پر انہوں نے تعمیرات کو ایک حد تک ہی مقرر کیا ہوا تھا۔ کراچی شہر کا جہاں تک میدانی علاقہ تھا انہوں نے ان میدانی علاقوں میں ہی آبادی کی منصوبہ سازی کی ہوئی تھی، اور کسی بھی بڑی عمارات کی تعمیر سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ اگر زلزلہ آئے تو اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ زلزلے کی دوسری صورتحال سونامی تھی، یعنی کہ اگر سمندر اور کراچی شہر کو ہٹ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا طوفان اگر زلزلہ آتا ہے تو اس زلزلے کے بدلے میں کراچی سے ساتھ منسلک بحیرہ عرب میں ایسی طوفانی لہریں اٹھ سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے کراچی شہر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب کراچی شہر میں جو ابتدائی آبادیاں کی گئی تھی وہ کھارا در، میٹھا در اور اس سے جتنی بھی 7 آبادیاں ہیں ان کو دیکھا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے تیمر کے درختوں کا ایک بہت بڑا جنگل آباد کیا گیا تھا تاکہ کراچی شہر کو سونامی کے اور زلزلے سے بچایا جا سکے۔ مگر ہوا کیا؟ جب انگریز گئے تو انہوں نے یہاں پر یہ تمام انتظامات کیے ہوئے تھے۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد کراچی شہر بے ہنگم طور پر پھیلا، اور بے ہنگم طور پر جب یہاں پر مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد آ کر آباد ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر انفراسٹرکچر بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اس وقت کے جو منصوبہ ساز ہیں وہ ایک نئی پلاننگ کرتے ہیں اور نئی آبادکاریوں کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جن نئی آبادکاریوں کا منصوبہ بناتے ہیں اس میں چاہے ناظم آباد ہو، چاہے نارتھ ناظم آباد ہو، چاہے نئی کراچی ہو، چاہے بفر زون ہو یا پھر ملیر کے علاقے ہوں، ان تمام جگہوں پر آبادی کو ایک منصوبہ سازی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ 80 کے بعد جب دارالحکومت یہاں سے منتقل ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں پر نگاہیں ختم ہو جاتی ہے، انگریز کا اثر تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں پر شہر کے اندر بے ہنگم کنسٹرکشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ باری رشوت کے عوض آپ کسی بھی طرح کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق کراچی شہر میں گزشتہ 40 سالوں میں بننے والی عمارتوں میں سے 90% عمارتیں ایسی ہیں کہ جو کہ زلزلے کے ان بڑے شاکس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ جو کہ اگر کراچی سے قریب آئے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 1946 میں اور 1944 میں آنے والے زلزلے ہیں۔ ان زلزلوں سے اور پیدا ہونے والی سونامی سے کراچی کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پر انگریزوں نے اس کو بنایا اسی طریقے سے تھا۔ لیکن اگر آپ کراچی سے لے کر کوئٹہ تک کا جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئٹہ میں اس زلزلے سے شدید نقصان ہوا تھا۔ کراچی شہر اگر جغرافیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کراچی کوسٹل ہائی وے یعنی کہ جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اربن بیلٹ کے ساتھ بھی یعنی کہ جو بحیرہ عرب کا بیلٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جغرافیکلی طور پر ہندوستان کے شہر گجرات کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے۔
अगर जमीन की तहों के मुताबिक देखा जाए तो अगर कोयटा के पास यानी कोयटा यानी कि अगर जो कि ये पूरी मकरान डिवीजन है, मकरान डिवीजन में कहीं पर भी अगर जलजले का आता है तो उसका असर कराची शहर पर आएगा। बहरा अरब में आने वाले जलजले का असर कराची शहर पर आएगा। और अगर ये जो रास्ता गुजरात तक की बेल्ट तक जाता है, अगर उसमें कोई सिस्मिक चेंजिंग्स होती हैं तो इसका असर कराची पर आएगा। दरहकीकत कराची शहर उन तीन बेल्ट्स के बिल्कुल साथ ज्वाइंट पर मौजूद है जिसका असर आ सकता है। आदाद शुमार इस बात को जाहिर करते हैं कि अगर कराची शहर में जलजला आता है या अगर उसका स्केल बहुत ज़्यादा करीब हो और उसकी गहराई अगर करीब होती है तो कराची की 90% आबादी इस वक्त जलजला प्रूफ नहीं है। दूसरी बात यह कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का इंतज़ाम गुज़िश्ता 40 सालों के अंदर नज़र नहीं आता कि अगर जलजले से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होगा तो वहाँ से लोगों की जानी और माली इमदाद को किस तरीके से की जाएगी और कैसे इस सारे मामलात को देखा जाएगा। कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इस हद तक बुरा हो चुका है कि 6.1 यानी कि 6 आशारिया से बड़ा जलजला जो कि कराची के इन 3 लेयर्स के अगर कोई 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है और अगर उसकी गहराई कम होगी तो इस सूरत हाल में कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि कराची शहर में की आबादी इस वक्त 3.5 करोड़ के करीब मौजूद है, जहां पर करीबन अगर हम सिर्फ आदाद शुमार के मुताबिक अगर देखें तो 50 लाख से जायद इमारतें मौजूद हैं। यानी कि 50 लाख इमारतों का मतलब है कि जिसमें घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, दीगर फ्लैट्स हैं, इन सब की अगर तादाद को अगर आप देखें तो ये करीबन कोई 50 लाख के करीब होती है। और इसमें से जब ये बात कही जाती है कि 90% ठीक नहीं है तो 40 लाख के करीब ऐसे मकानात और ऐसी चीज़ों को नुकसान हो सकता है। अब जब ये 40 लाख के करीब, चाहे वो एक कमरे का मकान हो, एक कमरे का फार्म हाउस हो या कुछ भी इस तरह की एक कमरे की दुकान हो, तो कुल ये 40 लाख ऐसी इमारतें कि जिनको कराची शहर में नुकसान हो सकता है। अब जो महकमा मौसमियात के मुताबिक और जो यहाँ पर सिफारकों के मुताबिक और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक और दीगर जितने भी इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं उन सब की मुत्तफ़िका रिपोर्ट ये कि अगर कराची का यही हाल रहता है तो कराची किसी भी बड़ी जलजले या सुनामी से निमटने के लिए तैयार नज़र नहीं आता है। मगर यहाँ पर अभी तक इस तरह के कोई इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं।